باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ یہ آیات جو ہے اذان جو دیتے ہیں مؤذن کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ ہر مذہب ملت میں اپنی عبادت مخصوصہ کی طرف بلانے کے جو طریقہ مقرر ہر کسی کا ہوا وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ چنانچہ سکھ جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دھرم شالے میں طبلہ بجاتے تھے، اور ہندو جو ہے وہ کوئی سینگ بجاتے تھے، یہودی ناقوس اور گھنٹی بجاتے ہیں، مگر یہ سارے طریقے درست نہیں تھے۔ سب جو ہے وہ طریقے لہو و لعب کے تھے، لہو و لعب پر مشتمل تھے، جو بالکل عبادت کے منافی ہیں۔ دوسرے یہ اپنے مقصود پر مکمل طور پر دلالت نہیں کرتے تھے۔ اب جب گھنٹی بجے یا ڈھول بجے یا نگارہ بجے یا قاموس بجے تو کسی کو کیا پتہ کہ یہ کس کے لیے کس چیز کے لیے بلایا جا رہا ہے اور یہ کیا کام ہوگا۔ گھنٹی اگر بجے تو کیا خبر کہ ٹرین آ رہی ہے، کیا خبر کہ کوئی کس وجہ سے بجا رہا ہے، کوئی بچہ بجا رہا ہے، بغیر مقصد کے ہے یا کسی مقصد کے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے اسلام کے اندر بلانے کا طریقہ اذان سکھایا، جو سب طریقوں سے عمدہ اور نرالا ہے۔ پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے ہر کسی کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو جب مؤذن سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہتا ہے، کیونکہ اطراف 4 ہیں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب۔ اللہ اکبر اس طرف ایک اس طرف، پھر دوسرا اللہ اکبر ایک اس طرف ایک اس طرف، تمام کو وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی جب وہ بڑائی بیان کرتا ہے تو سننے والے کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، تمام کے تمام اللہ اکبر جب سنتے ہیں تو وہ اللہ کی بڑائی ہر کسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا رب جو ہے، اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد وہ کلمہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اور دوسروں کو بھی بتاتا ہوں کہ اللہ تعالی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی پرستش کے، پوجا کے، عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ پھر جب یہ جملہ کہہ دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اسے دہراتا ہے، تو سننے والوں مگر کسی شک شبے میں آ جاؤ، 1 دفعہ نہیں بلکہ میں تمہیں 2 دفعہ کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ لوٹاتا ہے تو دنیا والے خوب سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں محمد رسول اللہ۔ پھر جب وہ ایک دفعہ گواہی دیتا ہے تو پھر دوسری دفعہ پھر وہ دہراتا ہے کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد جب یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے تو اس کا جو اذان دیتا ہے اس کا بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ سنتا ہے جو مسلمان، اس کا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے مقصد کے اوپر آ جاتا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں کیوں کہی۔ پہلے اللہ کی بڑائی بولی، پھر اللہ کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر میں نے محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ اب میرا اکثر مقصد ہے کہ سن لو سننے والوں، ایسی عظمت والی اسلام کے اندر جس نے اذان کا طریقہ سکھایا اور ایسے محبوب طریقے سے، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات کی بڑائی، پھر اس کی گواہی، پھر اس کے رسول کی گواہی، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ وہ نماز کی طرف بلاتا ہے کہ میں منادی کرتا ہوں، اصل میرا مقصد ہے کہ میں تمہیں نماز کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور پھر وہ دوبارہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ پھر اس کے بعد وہ دو فکرے اور کہتا ہے حی علی الفلاح، مسلمانوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، تمہاری کامیابی نماز میں اللہ نے رکھی ہے۔ پھر وہ دوبارہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کامیابی نماز میں رکھی ہے اللہ نے۔ پھر وہ دوبارہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، دہراتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سننے والوں سنو، اگر نہیں آؤ گے تو وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، تمہیں نماز کی ضرورت ہے، تمہیں اس کے گھر آ کے سر سجود ہو کے حاضری دینے کی ضرورت ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ آؤ اپنا سر جو ہے اس کے سر سجود جھکاؤ، جھکا کے پھر اس کی شان ہے کہ وہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ کچھ اور دوسرا کوئی عطا نہیں کر سکتا، جو کچھ روکتا ہے وہ دوسرا کوئی اسے کھلوا نہیں سکتا۔ یہ میرے اللہ کی بادشاہی ہے، آ جاؤ نماز کی طرف۔ وہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتا ہے۔ مگر سوچو اس بات کو کہ ایسا بلانے کا طریقہ کسی دین اور مذہب میں نہیں جس میں اسلام کے اندر جو اللہ نے اذان کا طریقہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ سکھایا، یہ طریقہ کسی مذہب میں نہیں۔ اور جو اب بات ہونے لگی ہے اذان کب سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، اس کا کیسے طریقہ نکالا گیا۔ ابتدا میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تو اس وقت اذان کا رواج نہ تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو نماز کے وقت مجمع اکٹھا کرنے یا اجتماع کرنے میں، جمع ہونے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ جمع ہو جایا کریں۔ ایک روز وہ آپس میں صحابہ مشورہ کرنے لگے۔ مشورہ کیا تھا کہ کوئی طریقہ نکالا جائے جس سے ہم سب اکٹھے ہو جایا کریں۔ تو کسی نے کہا کہ گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا نکارہ بجایا جائے، ہر کسی کا مشورہ اپنا اپنا تھا۔ تو صحابہ کرام گھر واپس چلے گئے، مگر انہیں مناسب اچھی کوئی سوچ سمجھ میں نہ آئی کہ یہ کوئی مشورہ اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آئے صبح تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں قاموس ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ قاموس بیچتے ہو؟ اس نے کہا کیا کرو گے تم لے کر؟ اس نے کہا کہ میں نماز کے لیے قاموس کو بجایا کروں گا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا کروں گا۔ اس نے کہا کہ اس سے بہتر طریقہ تمہیں نہ بتلاؤں جس سے تم لوگوں کو اکٹھا کر لیا کرو۔
اس نے کہا بتاؤ، تو اس نے یہی طریقہ بتایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ طریقہ بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن زید نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا، اس طریقے سے میں اذان پڑھ رہا ہوں کہ ایک بتانے والا مجھے سکھا رہا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ، اس کی آواز بڑی ہے، بلال کو بلاؤ، اس کی آواز بلند آواز ہے، اسے سکھاؤ۔ تو حضرت بلال کو بلایا گیا اور اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بلال نے اذان سیکھ لی تو بلال نے جو ہے ایک بڑی اونچی دیوار تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر آواز دی، اللہ اکبر اللہ، اذان پڑھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی اذان تو دوڑے ہوئے آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے خواب میں بھی یہی اذان سنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اذان سکھائی۔ ایسا اذان والا طریقہ، بلانے والا طریقہ کسی مذہب میں نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر، ایک چبوترا تھا، اونچی جگہ تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا، حضور بلال کو بلاتے اور کہتے کہ بلال مجھے راحت دو، مجھے سکون دو، تیری اذان مجھے سکون دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی، راحت ملتی، ان کو چین اور سکون ملتا، اور پھر اذان کے بعد نماز کی تیاری ہوتی، مختصر سا وقفہ ہوتا، پھر اس کے بعد حضور تشریف لاتے، پھر جو ہے وہ اذان، وہ اقامت کہتے اور حضور نماز پڑھاتے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، تقریباً 8 سال چلا، 10 سال چلا۔ تو اس کے بعد کچھ علم سیکھنے والوں نے علم بھی سیکھا، جیسے قرآن سیکھنے والے کم ہوتے ہیں، پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں کچھ قاری بنتے ہیں، کسی کی الفاظ اچھے ہوتے ہیں، کسی کی زبان کی آواز اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ تو جب علم سیکھنے والوں نے علم سیکھ لیا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اعتراض کیا کہ حضور حضرت بلال جب اذان دیتا ہے تو اس کی زبان جو ہے وہ شین نہیں کہہ پاتی، شین کو وہ سین کہتا ہے، آپ جو ہے وہ اس کی زبان سے جو ہے صحیح لفظ ادا نہیں ہوتے، آپ بلال کی جگہ کسی اور مؤذن کو مقرر کریں جو اذان دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاموش ہوئے، پھر کہا کہ اچھا جیسے تمہارا مشورہ۔ تو حضرت بلال عشاء کی اذان دے کے نماز کے بعد جیسے گھر جانے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ روکا۔ تو صحابہ نے کہا کہ آج کے بعد تیری ڈیوٹی اذان کی ختم ہو گئی، آج صبح سے فلاں بندہ اذان دے گا۔ مگر اذان کے ساتھ ایک رشتہ تھا بلال کا، جو محبت کا رشتہ تھا، کیونکہ بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے بڑی محبت کرتے تھے۔ محبت کے درجات ہوتے ہیں، بلال کو بڑی محبت تھی۔ جب حضرت بلال کو امیہ بن خلف کوڑے مارتا تھا تو پھر وہ احد احد کے نعرے لگاتے، اور جب حضرت صدیق اکبر بلال کے پاس سے گزرتے تو کہتے تھے کہ بلال تو زبان سے لازمی تو نے کہتا، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، زبان سے کیا لازمی ہے کہ تو کہے احد احد کے نعرے مارے، وہ تجھے تکلیف دیتا ہے، تو احد احد پکارتا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے تھے میں کیوں منافق بنوں، دل سے اور بن جاؤں، زبان کا اور بن جاؤں، دل کے اندر جو ہے وہی زبان کے اوپر ہے، میں سچا ہوں۔ جو تکلیفیں دیتا تھا پھر بھی وہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ
حضرت صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال کو جا کے خرید لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رک، مجھ سے بھی کچھ پیسے لے جا۔ تو حضور سے بھی پیسے لیے اور حضرت بلال کو جب خرید کر لائے نا تو پوچھا احوال کہ اس کے حضرت بلال کے ساتھ اتنا ظلم کرتا تھا امیہ کہ حضرت بلال اچھے سے چل نہ سکتے تھے، جسم زخموں سے چور چور تھا، مگر جب بلال کو حضرت ابوبکر صدیق خرید کر لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت بلال کو گلے سے لگایا۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی کہنے لگے یا رسول اللہ آج دو غلام آئے ہیں، ایک صدیق غلام ہے ایک بلال غلام ہے، اتنی محبت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو جب اذان کے لیے منتخب فرمایا تو صحابہ نے کہا اس کی زبان میں سے شین کے بجائے سین نکلتا ہے، یہ اشہادو کو اشہدو ان پڑھتا ہے، آپ اگر کہیں تو ہم مؤذن کو تبدیل کر دیتے ہیں جس کی زبان سے الفاظ صحیح نکلیں۔ تو حضور نے کہا جیسے تمہارا مشورہ، جیسے اب حضرت بلال کو کہا گیا کہ صبح سے تو نے اذان نہیں دینی، تو رات جب ہوئی تو ساری رات رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ یہی تو ایک نعمت تھی، یہی تو ایک میرے پاس انعام تھا کہ جب میں لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا تھا اور حضور مجھے کہتے تھے کہ بلال اذان دے مجھے راحت ملتی ہے تیری اذان سے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور سامنے بیٹھے ہوتے، میں حضور کا دیدار بھی کرتا تھا اور ان کے نام کی گواہی بھی دیتا تھا۔ آج یہ نعمت مجھ سے چھن گئی، بلال کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت کو روک دیا، پونا پھوٹی صبح نہیں ہو رہی، لوگ رات کو سوئے سوئے تھک گئے، ان کی کروٹیں تھک گئی، ان کے پہلو جو بدلتے تھے وہ تھک گئے، صبح آئے دوڑے ہوئے، صبح نہ ہوئی دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ رات ختم نہیں ہو رہی، اذان کا وقت نہیں ہو رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بلال کو بلاؤ، اذان دے گا تو صبح ہوگی۔ حضرت بلال کو بلایا گیا، بلال کے آنے کے بعد حضرت بلال نے اذان دی، پھر صبح ہوئی، پو پھوٹی، حضرت بلال کے دل میں اتنی محبت تھی۔ پھر آخری جو بات ہے وہ یوں کہوں کہ حضرت بلال اس وقت بھی ساتھ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ میں اتنا عرصہ گزرا، صحابہ اکرام کی بڑی جماعت ہوئی، حضور نے بڑے شہر جو ہے فتح کیے، مگر حضور کے دل میں ایک ارمان بھی تھا کہ مکہ کو بھی میں فتح کروں، اور حضرت عثمان بن طلحہ نے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ تو جب حضور واپس مدینہ طیبہ آئے تو اس نے حضور کو دوگانہ نہ پڑھنے دیا تھا بیت اللہ شریف میں۔ تو جب واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر صحابہ کا لے کر آئے تو ایک قتل بھی نہ ہوا، ایک کسی کا خون نہ بہا، خود بخود مکہ فتح ہو گیا۔ حضور تشریف لائے، حضور کی ہیبت کو، حضور کی عظمت کو، حضور کے آنے کو، حضور کے لشکر کو جب دیکھا تو انہوں نے خود بخود مکہ سنبھال کر حضور کو دے دیا۔ تو جب مکہ آئے نا حضور تو بیت اللہ شریف، مکہ شریف سارا فتح ہوا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے چابی مانگی کہ عثمان چابی دے۔ جب عثمان بن طلحہ نے کہا کہ چابی میرے پاس نہیں، وہ تو میری ماں کے پاس ہے، جب ماں سے چابی لے کر عثمان بن طلحہ آیا تو عثمان بن طلحہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ آج مجھے چابی تو نہیں دے رہا، کل وہ وقت بھی آئے گا کہ تو اپنے ہاتھوں سے مجھے چابی دے گا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے پھر اسے چابی عطا فرمائیں گے۔ تو جب عثمان نے وہ چابی حضور کے ہاتھ میں پکڑائی نا تو اسے وہ بات یاد آئی کہ میں نے یہی کہا تھا کہ حضور نے یہی کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے چابی دے گا پھر جسے چاہوں دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالا کھولا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی،
حضور بت کی طرف اشارہ کرتے گئے، سارے بت خود بخود ٹوٹتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو آزاد کرایا، جس بیت اللہ کے اوپر بتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، سارے لوگ جہاں آج عبادت کرتے ہیں وہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اور بیت اللہ یہی پکارتا تھا رات دن کہ یا اللہ مجھے تو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، آج جو ہے مجھے اس وجہ سے بنایا تو نہیں کیا کہ بتوں کی یہاں پوجا ہو، مجھے تو کب ان لوگوں سے آزاد کرے گا اور صاف ستھرا کرے گا۔ بیت اللہ کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ تجھے آ کے ستھرا کریں گے۔ پھر جب حضور نے ستھرا کر لیا نا، پھر دگانہ ادا کرنے کے لیے پھر حضرت بلال کو بلایا گیا، جس کی وجہ سے ساری بات سنائی۔ حضرت بلال کو بلایا گیا، آج بلال کے پھر مقدر جاگ اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا۔ آج بیت اللہ ہم نے آزاد کرا لیا ہے۔ حضرت بلال بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا آج مجھے اذان سنا، بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ کس طرف منہ کرتا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ اور جب بیت اللہ کے اوپر حضرت بلال چڑھ گئے تو انہوں نے کس طرف منہ کیا ہوگا؟ اور حضور طواف کر رہے ہیں، حضرت بلال بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، اور حضرت بلال کو اب بتاؤ نا، جیسے کہتے ہو کہ بیت اللہ بھی حضور کا جب ولادت کا ٹائم ہوا نا، بیت اللہ حضور کے گھر کی طرف جھکا کرتا تھا۔ یہ باتیں سچی ہیں، جھوٹی نہیں ہیں، اس وجہ سے سچی ہیں کہ بیت اللہ کے اندر قدم رکھا تو اللہ نے بیت اللہ کو پھر جو ہے وہ رونق اس کی بحال ہوئی۔ تو بلال جو ہے چھت کے اوپر چڑھ کے، بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، اور اس کے بلال کے دل سے پوچھو کہ تو جب پہلے اذان دیتا تھا تیرا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا تھا، آج تو اذان بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر دے رہا ہے، آج تیرا رخ کہاں ہوگا؟ اور جس طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے چلے جاتے تھے، بلال کا رخ اسی طرف پھر جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی رہے، ان کا دیدار بھی کرتے رہے، اور بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان بھی پڑھتے رہے۔ جب اذان پڑھ کے فارغ ہوئے نا تو سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، آج کل عید گزری ہے تو ہمارے خوشی کا موقع تھا، وہ خوشی کا موقع یوں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم نے 30 روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، قرآن پاک پڑھا، صدقہ خیرات دی، زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ نکالی، فطرے ادا کیے، ایک بڑا خزانہ تھا ہمارے پاس رحمت برکت۔ وہ جب خزانہ ہم نے پا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا آج انعام کی باری ہے، انعام بھی لے لو۔ تو جب بیت اللہ کو فتح کر لیا، صحابہ اکرام کے دل کے اندر تمنا جاگی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آج ہم جشن کریں، خوشی کریں، جشن کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے اکٹھے ہو کے پہنچے کہ جشن کرنے کا ارادہ ہے کہ کس طریقے سے جشن منایا جائے۔ حضور نے کہا مسلمان اسلام والے ایسے جشن نہیں منایا کرتے، یہ تھوڑی خوشی ہے کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے بلال نے اذان پڑھ دی، اس سے بڑی ہماری خوشی کون سی ہے؟ ہماری سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اور ہم نے سب نے مل کر طواف بیت اللہ کیا، اور بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارے مؤذن نے بلال نے اذان دی۔ تو جب بلال نے اذان پڑھی، اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہ تھی، اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر آ رہے تھے، جب بیت اللہ کو فتح کر چکے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی جو کوہاٹ ہوتی ہے نا، سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امامہ شریف تھا ایسے اس کوہاٹ کو لگ رہا تھا، اور حضور ہمیں بتلا رہے تھے خوشی جب اللہ فتح عطا فرمائے، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے، تو اکڑ نہ جایا کرو، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کرو۔
یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب دولت آئے، جب عزت ملے، جب تمہیں ہر قسم کی رحمت برکت سے مالا مال کرے خدا، تو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا کرو، اکڑ نہ جایا کرو۔ جو اکڑ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر نیچے گرا دیتا ہے، جو جھک جاتے ہیں اللہ ان کی عزت کو اور بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا کی وہ سنتے ادا کریں۔